قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم تخرقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سارے احباب سے جو معظم المقام واجب الاحترام میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، بارہ سے بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اور اگر مسجد کے قریب میں میری بہت ہی محترم اگر مائیں بہنیں بیٹیاں کسی اعتبار سے بھی یا اللہ رسول کی بات کو سن رہی ہوں تو وہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں موقع دے دے اپنی بات کو سننے کا، بات کو کرنے کا. اس اعتبار سے کہ ہم اتنا سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ پچھلے رمضان المبارک میں اگر آپ اپنے نظر دوڑائیں اپنے اپنے گھروں کے اعتبار سے، محلوں کے اعتبار سے، یا اپنے ناطے داروں کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، ہمسایوں کے اعتبار سے اور مسجد کے اعتبار سے، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ بہت سے پیارے وہ لوگ ہم سے جدا ہوئے. بہت سے لوگ صفوں میں، پہلی صف میں بیٹھنے والے، آذان دینے والے، پھر اسی طرح ہمارے مشکلات کتنی ایسی ہیں جو موجود تھی پچھلے سال اور وہ آج نہیں ہے. ابھی پہلا جو جس پہلی سحری تھی یعنی پہلی تراویح اور دوسرے دن پہلا روزہ، یہ ترتیب ہے. تو یکم رمضان کو ہماری بہت ہی قریبی ہمسایہ بھی ہے، تعلق بھی، اور نوجوان کو ہماری بہن، اور 4-6 ماہ بیماری کاٹی اور 55 میں وہ بیوہ ہوئی اور ابھی عمر کے 45 سال بھی پورے نہیں کیے تھے اور خود بھی جا بسی. اور کینسر میں وہ مبتلا اور 60 سے 70 لاکھ تک اخراجات، لیکن آگے نتیجہ صفر. تو ویسے میں سوچ رہا تھا کہ پچھلے رمضان میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، صحت کے اعتبار سے ہمارا وہی راستہ تھا، وہی آنا جانا تھا. لیکن عجیب کیفیت تھی جب ہم لوگ سحری پڑھ کے وہ جنازہ پنڈی سے آیا تو ان کی جو کیفیت تھی اور جو ان کا سارا بچپنا ہمارا گزرا، تو مرنے سے ہفتہ پہلے تقریباً انہوں نے اتنی ضد کی کہ مجھے اپنے گھر لے کے چلے. جو 2 ہفتے پہلے تھوڑی سی جو بات کر سکتی تھی، تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر لے کے چلے. لیکن اب کیونکہ صورتحال اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ سفر کے قابل نہیں تھی، تو بس وہ وقت پورا ہوا اور جب وہ اللہ کو پیاری ہوئی تو بجائے خود آنے کے جنازہ ہی آیا. تو جب بکسے سمیت نیچے چھوڑا جا رہا تھا اس جوانی کی عمر میں،
اور چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچہ ہی ہے وہ جو قبر میں تھا، تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر پتھر دل ہو تو وہ تو ظاہر نرم ہونا مشکل ہے، لیکن اس بچے کا اپنی ماں کی جنازے کو قبر میں چھوڑنا ہر دیکھنے والا کا دل موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے کہ کتنی بے بسی، کتنی بے کسی. پھر جا کر میرے دوستوں یہ ممبر سن پر جو مولانا مدثر صاحب بار بار گزارش کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ ہم مسجد میں آ جائیں، سن لیں، بیٹھ لیں، یہ ادھر جا کے احساس ہوتا ہے کہ قبر میں ڈال دیا اور ایک دفعہ مٹی اٹھائے اور یوں کر کے قبر میں پھینکے اور کہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، ہم اسی سے پیدا ہوئے ہو. پھر مٹی اٹھائے اور یوں کر کے قبر میں پھینکے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور یہاں ہی تم بیٹے جا رہے ہو، لٹائے جا رہے ہو. پھر مٹی پھینکے اور کہا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ادھر سے اٹھائے جائیں گے. تو ساری بات، ساری زندگی کا خلاصہ فرمایا کہ ساری زندگی کا خلاصہ اسی ایک ہچکی کے اندر ہے. ساری بات میرے دوستوں بزرگوں وہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، منبر والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ روزوں کا مقصد کیا ہے، یہ تراویح کا مقصد کیا ہے، یہ میرا اور آپ کا مسجد میں آنے کا مقصد. واللہ العظیم کہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہر سوال کے جواب وہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے، ہر سوال کا جواب. تو اس لیے یہ جو ہمیں اللہ نے جو تھوڑی سی گھڑیاں دی ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، تو سوال ہے میرے دوستوں بزرگوں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں. اب وہ جن کا پتہ کٹا ہے اور جو قبر کی چادر تان کے اس وقت سو رہے ہیں، کیا خیال ہے ان کا کوئی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں. اور آپ ہیں اور میں ہوں،